ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين صدق الله العظيم. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا. ایک قافلے نے کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا اور پھر مصر کے بازار میں انہیں لے جا کر بٹھایا اور عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور اپنے محل میں وہ لے کر آیا. یہاں تک کا بیان ہمارے سامنے گزر چکا ہے اور یہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ یہ سب اتفاقی نہیں تھا بلکہ اللہ کے پلان اور اللہ کے نظام کے مطابق تھا. عزیز مصر جو مصر کا گورنر تھا اس کے گھر میں آنا اور اس کا خادم خاص کہیے یا ایک بہت اس کے نزدیک حضرت یوسف علیہ السلام کی اہمیت تھی بلکہ محبت اس کے دل کے اندر اتر گئی تھی. اس سب کا ہونا کوئی اتفاقی نہیں تھا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پلان تھا کہ یوسف آگے چل کر ایک حکومت کو سنبھالیں گے اور پورا نظام یوسف کو سنبھالنا ہے. اس لیے اس نظام کے ملنے سے پہلے اس نظام کو سنبھالنے کی صلاحیت، سمجھ بوجھ، عقل کی پختگی حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا ہو اور وہ ایسے ہی ماحول میں رہیں، کیونکہ ایک اسی ماحول میں آگے چل کر ان کو کام کرنا ہے تو تجربات ان کو حاصل ہوں. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں داخل ہو گئے. اب یہاں دوسرا مرحلہ یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے محل میں کیسے حالات آئے اور ان حالات کا حضرت یوسف علیہ السلام نے کیسے مقابلہ کیا. اس کو ذکر کر کر چونکہ قرآن مجید قیامت تک کی کتاب ہے، میرے اور آپ کے لیے بہت سارے سبق اس واقعے کے اندر ہیں. اور سورہ یوسف کو تو اللہ نے احسن القصص کہا ہے، سب سے خوبصورت قصہ ہے. ہر جگہ پر انسانوں کے لیے نصیحتیں ہیں، ہدایتیں ہیں، عبرتیں ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے محل میں آ گئے اور محل میں ان کی پرورش ہونے لگی، آگے بڑھنے لگے، پروان چڑھنے لگے اور نہایت ہی شاندار طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہو رہے تھے. اور یوسف علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور نبی کی تربیت براہ راست اللہ کی جانب سے ہوتی ہے اور نبی کی زندگی نہایت شاندار ہوتی ہے، روشن ہوتی ہے، چونکہ نبی کو اسوہ بننا ہوتا ہے. نبی کی حیثیت ایک آئیڈیل کی ہوتی ہے، قوم کے اندر ایک نمونے کی حیثیت ان کی ہوتی ہے. اس لیے وہ ہر گناہ کے دھبے سے پاک اور صاف ہوتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام محل میں جوان ہوئے، بھرپور جوانی حضرت یوسف علیہ السلام کو جب حاصل ہو گئی اور یوسف علیہ السلام کو تو اللہ نے
بہت زیادہ حسین و جمیل بنایا تھا اور آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، تو مصر میں اس گورنر کی جو بیوی تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی، یعنی وہ دیوانی ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ پھر اس نے کیا کیا، اپنی دیوانگی اور اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کا ذکر ان آیتوں میں کیا گیا ہے۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ۔ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھنسانے کے لیے 3 قدم اٹھائے تھے، 3 طرح کی ترکیبیں اس نے بنائی تھیں، جس کا ذکر قرآن کی اس آیت میں کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات وراودت التی هو فی بیتہا۔ راودہ یراود مراودتاً کے معنی ہوتے ہیں کسی کو پھنسانے کے لیے محبت کے ساتھ ترکیبیں اختیار کرنا۔ بہت آسان زبان میں اگر کہا جائے تو ڈورے ڈالنا، یعنی جب کسی کو پھنسانا ہوتا ہے، اور ہمارا دور تو ایسا دور ہے کہ جس میں نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں بے راہ روی کا شکار ہیں، اور خوب عشق و معاشقے کے قصے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ تو ایک لڑکا یا ایک لڑکی کوئی لڑکی کسی لڑکے کو پھنسانے کے لیے جو ترکیبیں اختیار کرتی ہے اور جو پلان بناتی ہے، وہ تمام پلان لفظ راودتہ کے اندر داخل ہے۔ ایک پورا لمبا پلان، ایسے نہیں ہے کہ عزیز مصر نے پلان بنایا اور فوراً یہ تینوں کام ایک ساتھ ایک دم سے کیے، بلکہ پہلے پوری کوشش حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے اس نے لگا دی، ہر ممکن کوشش لگا دی، اپنے حسن کے جال میں پھنسانے کی بھرپور اس نے کوشش کی۔ جتنی ترکیبیں اختیار کر سکتی تھی اتنی ترکیبیں اس نے اختیار کی۔ لفظ راودتہ اس کو ذکر کرتا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ یہاں پر یہ فرمایا ہوا فی بیتہا عن نفسی، عزیز مصر کی بیوی جس محل میں تھی اس محل کی نسبت گورنر کی طرف نہیں کی گئی، شوہر کی طرف نہیں کی گئی، بلکہ بیوی کی طرف کی گئی، جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ عزیز مصر کی بیوی کا پورا کنٹرول حاصل تھا، گھر پر محل پر پورا کنٹرول اس کا حاصل تھا، یعنی وہ پوری آزاد تھی، مختار تھی، بالکل جو چاہے وہ کرے، بلکہ محل میں اسی کی چلتی تھی۔ وہ جس کام کو کرنے کا حکم دے وہ کام ہو، جس کام سے منع کرے وہ کام نہ ہو۔ پوری محل پر اور محل کے رہنے والوں پر اگر کسی کا حکم چلتا تھا تو وہ عزیز مصر کا چلتا تھا، اس کی بیوی کا چلتا تھا۔ ہوا فی بیتہا میں اسی جانب اشارہ کیا گیا ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ نہایت ہی پاورفل ایک عورت تھی، طاقتور تھی، ہر اعتبار سے طاقتور تھی۔ اور دوسری بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے، قرآن مجید نے جب ذکر کیا اس عورت کا تو یہاں پر نام نہیں دیا ہے، وراودتہ التی هو فی بیتہا عن نفسہ، نام ذکر نہیں کیا ہے۔ اور قرآن میں یہ عادت ہے کہ قرآن جب کسی معیوب چیز کو بیان کرتا ہے، کسی ایسے واقعے کو بیان کرتا ہے جو نامناسب ہوتا ہے، تو وہاں وہ ستر پوشی کرتا ہے، یعنی وہ چھپاتا ہے، وہ ظاہر نہیں کرتا ہے نام کو۔ تو قرآن مجھے اور آپ کو یہاں پر یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر اس طرح کا کبھی سماج میں کوئی واقعہ پیش آ جائے تو پہلے تو ممکن بھر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ واقعہ مجمع عام میں نہ آئے،
اس کا تذکرہ لوگوں کے سامنے نہ آئے، اور اگر تذکرے کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو، یعنی ضروری ہو جائے اس واقعے کا ذکر کرنا، تو پھر نام کا ذکر نہ کیا جائے، نام کو چھپایا جائے، کیونکہ جب نام کسی کا ذکر کیا جائے گا تو اس سے بے حیائی کے دروازے کھلیں گے، پھر دوسرے لوگ اس کی جانب متوجہ ہوں گے، پھر گویا کہ ایک بڑا فساد کا دروازہ اس سے کھلے گا۔ تو قرآن یہاں پر اس طرح کی تعبیر استعمال کر کر مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایسے موضوعات اور ایسے واقعات کو کبھی بھی نام لے کر ذکر نہیں کرنا چاہیے، اور ہمارا سماج اس معاملے میں اس تعلیم سے کوسوں دور ہے۔ ایک ہلکی سی بات کسی کے کان میں پڑ جائے، ایک ہلکی سی بات، یوں کہہ لیجئے کہ سوئی کا پھاوڑا بنانا ہمارے سماج میں عام ہے۔ ایک کہیں کوئی بات سن لے کسی کے تعلق سے تو دوسری جگہ پر وہ بات بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے، اس سے آگے بات جاتی ہے اور بڑھ چڑھ کر جاتی ہے، یعنی پورے سماج میں اس برائی کا ڈھنڈورا پیٹ دیا جاتا ہے۔ اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب برائی کی باتیں زبان سے نکلتی ہیں، برائی کے تذکرے جب کانوں میں پڑتے ہیں، تو پھر اس برائی کو سماج قبول کرتا ہے، پھر وہ برائی کی طرف چلنے لگتا ہے۔ جب برائی کا ذکر زبان سے ہو اور برائی کے تذکرے ہوں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سماج اس برائی کا عادی ہو چکا ہے، اور اس برائی کی نفرت کسی نہ کسی درجے انسان کے دل میں یا تو کم ہوتی ہے یا نکل جاتی ہے۔ اس لیے قرآن یہاں پر ایک بہت بنیادی تعلیم ہم کو یہ دیتا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہو تو حتی الامکان اس کو چھپایا جائے، برائی کے تذکرے نہ کیے جائیں، اور اگر ضروری ہو تو نام کا اظہار نہ ہو۔ اس آیت میں اسی طرح سے تیسری جانب یہ اشارہ ہے کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت، آپ کی حیا اور آپ کی پاک دامنی کا بھی تذکرہ ہے، اور اس کی بھی یہ آیت دلیل ہے۔ تو 3 قدم اٹھائے۔ پہلا قدم اس نے لبھانے کی یوسف علیہ السلام کو ہر ممکن کوشش کی، جسے راودہ سے ذکر کیا ہے، جیسے ہمارے سماج میں اس وقت ہوتا ہے۔ نوجوان لڑکے بھی اپنے آپ کو سجاتے اور سنوارتے ہیں، اور لڑکیاں بھی اپنے آپ کو سجاتی اور سنوارتی ہیں، اور مقصود یہ ہوتا ہے، لڑکے یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکیاں ہم کو دیکھیں، اور لڑکیاں اس لیے سجتی اور سنورتی ہیں کہ لڑکے ہمیں دیکھیں۔ اس لیے حدیث شریف میں تو سخت وعید سنائی گئی کہ اگر خواتین اس نیت سے اپنے آپ کو سجائیں اور سنواریں کہ لوگ ہماری طرف دیکھیں، تو یہ تو خطرناک وعید ہے ان کے لیے، اور غالباً حدیث شریف کے اندر یہ ہے کہ ان کے جسم کو قینچی سے کاٹا جائے گا۔ اتنی خطرناک وعید سنائی گئی ہے ایسی خواتین کے لیے جو اپنے آپ کو اس لیے سجاتی اور سنوارتی ہیں کہ ہماری جانب غیر مرد متوجہ ہوں۔ دوسرا قدم جو اس نے اٹھایا تھا وہ تھا وغلقت الابواب، تغلیق ابواب، دروازوں کا بند کرنا۔ اور غلقہ کا لفظ آیا ہے، اغلقہ کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے دروازوں کو بہت اہتمام کے ساتھ بند کیا تھا، بہت اہتمام کے ساتھ۔ دروازے کو بند کرنے کے 2 فائدے۔ ایک تو اس لیے بند کیا کہ یوسف علیہ السلام کو بھاگنے کا کوئی موقع نہ مل سکے، وہ بھاگ ہی نہ سکیں، اور دوسرا یہ کہ وہ اطمینان کے ساتھ اپنے مطلب کو پورا کر سکے۔ جب کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے، زنا کا ارادہ کرتا ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ ایسی جگہ پر نہیں کرتا جو بالکل کھلی ہوئی ہو، بلکہ وہ کسی تنہائی کی جگہ کو تلاش کرتا ہے، کسی آڑ کو تلاش کرتا ہے، کسی گھر کے بالکل اندرونی حصے کو تلاش کرتا ہے، کسی ہوٹل میں جاتا ہے، یعنی ایسے مقامات کو تلاش کرتا ہے جہاں لوگوں کی نگاہ سے وہ بچا رہے۔
اور اطمینان کے ساتھ وہ اپنے اس کام کو انجام دے سکے۔ وہ تو ساری یہ ترکیبیں کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ کسی کو نہیں پتہ چلا ہے، مگر وہ اپنی نادانی میں یہ سمجھتا ہے۔ برائی بہت دن سماج میں بھی نہیں چھپتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تو کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اگر سماج سے وہ چھپا بھی لے اور پتہ بھی نہ چلے تو پھر اللہ کا جو ایک ریکارڈ کا نظام ہے، اس نظام کے تحت اس کا ہر عمل محفوظ ہوتا ہے۔ تفسیر کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ جس جگہ پر وہ تھی وہ 7 دروازے تھے، یعنی ایک ایسے مقام پر تھی جہاں 7 دروازے تھے، اور گویا کہ اس نے بالکل اندرونی حصہ، جو سب سے اندر کا حصہ تھا، اس حصے کا انتخاب کیا تھا۔ تبھی تو حضرت یوسف بھاگے ہیں اور دروازے کھلتے چلے گئے ہیں، ذکر کیا گیا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے سب سے اندرونی کمرے کے اندر وہ تھی، تو دروازے بند کیے، دروازے لگائے، اور پھر اس کے بعد وقالت حیت لک، تیسرا قدم یہ تھا کہ اس نے اپنے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کرنا چاہا۔ وقالت حیت لک ایک ایسا لفظ ہے کہ کیا اس کی تشریح ہو اور کیا اس کا ترجمہ۔ زلیخا جس کا نام بتایا گیا ہے، اپنے مطلب کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیا کیا نہیں کیا ہوگا۔ دروازے بند کرنے کے بعد کیسے اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنی جانب متوجہ کیا ہوگا، قرآن نے یہاں پر بھی اس تفصیل کا ذکر نہیں کیا، بلکہ صرف یہ کہا وقالت حیت لک۔ یہاں پر بھی مجھے اور آپ کو قرآن یہ تعلیم دیتا ہے اور یہ ادب دیتا ہے کہ جب نامناسب واقعات کا ذکر کیا جائے تو الفاظ کا انتخاب سمجھ بوجھ کر کرو، یعنی الفاظ کا استعمال بھی غور کر کے کرو کہ آپ کے اس واقعے کو بتانے کے لیے الفاظ کیسے استعمال ہو رہے ہیں۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن مجید جب کسی اچھائی کو ذکر کرتا ہے تو تفصیل کے ساتھ ذکر کرتا ہے، اور جب کسی معصیت کو ذکر کرتا ہے، کسی گناہ کو ذکر کرتا ہے، تو اجمال کے ساتھ بہت مختصر طور پر اس کو ذکر کرتا ہے۔ جیسے یہاں پر جب اچھائی کا ذکر کیا تو فرمایا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائے انہ لا یفلح الظالمون، اتنی لمبی بات، اور جب برائی کا تذکرہ کیا تو صرف وقالت حیت لک، یعنی عزیز مصر کی بیوی نے گویا کہ یوسف علیہ السلام سے یہ کہا میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کرتی ہوں، اب تم میری خواہش کو پورا کرو، یعنی پوری زنا کی اس نے دعوت دی۔ تو 3 قدم عزیز مصر کی بیوی نے اٹھائے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا جو جواب ہے وہ بھی 3 ہی جواب ہیں، معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائے انہ لا یفلح الظالمون، یہ 3 جملے ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے استعمال فرمائے۔ انہ ربی، یہاں پر جو انہ ربی ہے، مفسرین کی اس بارے میں 2 رائیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ربی میں جو ضمیر ہے وہ اللہ کی طرف لوٹ رہی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے یہ کہا کہ میرے رب نے مجھے پیدا کیا، میرے رب نے مجھ پر احسانات کیے، میرے رب کے مجھ پر انعامات، میرے بھائیوں سے میرے اللہ نے مجھے بچایا، انہوں نے مجھے کنویں میں ڈالا، کنویں سے میرے اللہ نے مجھ کو نجات دی، پھر اللہ مصر کے بازار سے مجھے اس محل میں لے کر آیا، اور اسی اللہ نے عزیز مصر کے دل میں میری محبت کو ڈالا۔ یہ تمام نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں کے مقابلے میں کیسے میں اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہوں؟ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اس بدترین عمل سے۔ یہاں سے مجھے اور آپ کو یہ تعلیم ملتی ہے کہ جب انسان کا نفس انسان کو گناہ پر ابھارے، یعنی اندر سے انسان کا نفس انسان کو گناہ پر آمادہ کر رہا ہے،
تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے، کتنے اللہ کے انعامات ہیں، کتنا کرم ہے اس اللہ کا مجھ پر، کہ مجھ پر اتنی نعمتیں اس اللہ کی ہیں کہ اگر میں شمار کرنا چاہوں تو شمار نہیں کر سکتا ہوں۔ کیا ان تمام نعمتوں کے مقابلے میں اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہوں؟ فوراً انسان اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے جب گناہ کا احساس، گناہ کا خیال اس کے نفس کے اندر آئے۔ اسی کو قرآن مجید میں ایک جگہ پر فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یعنی وہ ذات جس نے تجھے وجود بخشا، تیرا وجود نہیں تھا، اس نے تجھے وجود عطا کیا، تیرے رہنے کا انتظام کیا، اتنے انعامات تجھ پر اس نے کیے، پھر کس نے تجھ کو اس کریم ذات کی جانب سے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ کیوں اس کی نافرمانی پر تلا ہوا ہے؟ اس لیے جیسے ہی گناہ کا خیال آئے، شیطان انسان کو کچوکے لگائے اور وہ انسان کو گناہ پر آمادہ کرنا چاہے، تو فوراً انسان اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے تاکہ اس گناہ سے بچنا اس کے لیے آسان ہو۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پر اس کا ذکر کیا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ متقین کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب شیطان ان کے پاس چکر لگاتا ہے، یعنی وہ انہیں بہکانے کی پوری کوشش کرتا ہے، جب شیطان کچوکے لگانے کی کوشش کرتا ہے، دل کے اندر برے وساوس ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو قرآن وہاں پر یہ تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کو یاد کرو۔ جب گناہ کا خیال آئے تو اللہ کی یاد انسان اور گناہ کے درمیان حائل ہو جاتی ہے اور انسان اس گناہ سے بچ جاتا ہے۔ تو پہلی رائے تو مفسرین کی یہ ہے کہ یہاں پر اللہ ہی کی ذات مراد ہے، اور بعض نے یہ کہا کہ عزیز مصر مراد ہے، یعنی یوسف علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ عزیز مصر جو تیرا شوہر ہے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، مجھ پر احسان کیا، میرے رہنے سہنے کا انتظام کیا، اور احسان کرنے والے کے احسان کو ماننا چاہیے، لہٰذا میں یہ خیانت نہیں کر سکتا ہوں، میں اتنا بڑا قدم اپنے محسن کے خلاف نہیں اٹھا سکتا ہوں۔ گویا کہ وہ دوسری جانب، ایک جانب تو اپنے بچاؤ کا طریقہ بیان کر رہے ہیں اور دوسری جانب اس عورت کو بھی احساس دلا رہے ہیں کہ تجھ پر تو کتنے احسان ہیں تیرے شوہر کے، تو اتنے بڑے مقام پر اور اتنے بڑے آدمی کی بیوی ہے، اس کے کتنے تجھ پر انعامات ہیں، لہٰذا ان کے وہ انعامات کا احساس کر، یہ خیانت مجھ سے نہیں ہو سکتی ہے۔ انہ ربی احسن مثوائے انہ لا یفلح الظالمون۔ پھر زنا کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ تو ظالموں کا عمل ہے، ظلم ہے، یہ تو زنا ظلم ہے۔ اس اعتبار سے ظلم ہے کہ انسان اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے، پیسے بھی خرچ کرتا ہے، ایسے ہی انسان اپنی جسم کی طاقت کو خرچ کرتا ہے، اپنے خون کو برباد کرتا ہے، اس عمل کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہو سکتی تھی اس کو ضائع کرتا ہے، اپنے خاندان پر ظلم کرتا ہے، اس طرح سے ظلم کرتا ہے کہ وہ اپنے خاندان کے لیے ایک نمونہ بنتا ہے، گویا کہ وہ ایک سڑک بنا دیتا ہے، زنا کے داخل ہونے کی ایک سڑک وہ بنا دیتا ہے زناکار، اور اس کے گھر میں اس کے ذریعے زنا داخل ہوتا ہے۔ زانیہ جو عورت ہے جس سے زنا کرتا ہے اس پر بھی ظلم کرتا ہے۔ جب ایک بار کسی عورت سے بدکاری کر لی جائے اور یہ عمل کر لیا جائے تو اس کی حیا ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے لیے یہ کام آسان ہو جاتا ہے اور وہ اس گناہ کی دلدل میں دھستی چلی جاتی ہے۔ پھر اس عورت کے گھر والوں پر بھی ظلم ہوتا ہے۔ جب یہ عمل ہوگا کسی عورت کے ساتھ تو گھر والوں کے لیے بدنامی کا ذریعہ ہوتا ہے، رسوائی کا ذریعہ ہوتا ہے، گویا کہ ایک داغ لگ جاتا ہے ایک گھر پر۔ ایسے ہی اس کے ہونے والے شوہر پر ظلم ہوتا ہے، وہ تو اس اعتماد کے ساتھ اس سے نکاح کرتا ہے کہ یہ عورت نہایت ہی پاکیزہ ہے، مگر یہ عمل اس کے ساتھ ہو چکا ہوتا ہے، گویا کہ اس کو ایک دھوکہ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ظلم ہوتا ہے۔
ایسے ہی اس بد عمل کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس پر ظلم ہوتا ہے، یا تو وہ ضائع کر دی جاتی ہے، یعنی اسے دنیا میں آنے ہی نہیں دیا جاتا، یا اگر دنیا میں آتی ہے تو پھر ٹھوکروں میں رہتی ہے، ایک شرمندہ، ایک داغ، ایک رسوائی کے داغ کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اور ایسی اولاد سماج میں کوئی بڑا مقام نہیں پاتی ہے۔ قوم اور ملک کے لیے بھی ظلم ہوتا ہے جب اس طرح کے واقعات اور اس طرح کی بے حیائی کسی ملک میں، کسی قوم میں عام ہو جاتی ہے، پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نسب بالکل ختم ہو کر رہ جاتا ہے، اور حرام کاری کے نتیجے میں جب انسان وجود میں آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پاکیزگی کے ساتھ نہیں رہیں گے، وہ بھی اسی عمل پر چلتے ہیں، اور پھر پورا سماج بے حیائی اور بدکاری کا ایک اڈہ بن جاتا ہے۔ پھر اخلاق، اچھے اخلاق انسانوں سے نکل جاتے ہیں، برے اخلاق اس کی جگہ پر آ جاتے ہیں، پھر احترام انسانیت ختم ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ اگر زناکار والدین ہیں تو ان والدین کے زناکار ہونے کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کے اندر وہ جراثیم داخل ہوتے ہیں، اور وہ بھی انہی کے نقش قدم پر چلتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک لفظ ظلم کا استعمال کیا ہے، مگر زناکاری کی جو تباہی ہے، جو بربادی ہے، اس لفظ میں گویا کہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ مصر، عزیز مصر کی بیوی تو پورا ارادہ کیے ہوئے تھی بد عمل کا، بدکاری کا، پورا عزم مصمم تھا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر یوسف اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے تو ان کے اندر بھی یہ احساس پیدا ہو جاتا۔ اس کے تعلق سے بھی مختلف اقوال ہیں جو نقل کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ عزیز مصر کے لیے جب اس لفظ کو استعمال کیا تو بہت تاکید کے ساتھ استعمال کیا، لام بھی لگایا، قد بھی لگایا، اور یوسف علیہ السلام کے لیے جب استعمال کیا تو وہ ہمہ، بس ایک لفظ یوں ہی استعمال کیا۔ قرآن ان الفاظ کے مختلف ہونے سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ دونوں کے جذبات بالکل الگ الگ تھے، دونوں کے جذبات ایک جیسے نہیں تھے بلکہ الگ تھے۔ اس لیے بعض مفسرین نے یہ بات کہی اس احتمال کے ساتھ کہ یہ ہماری رائے ہے، ہو سکتا ہے یہ غلط ہو۔ انہوں نے یہ کہا کہ میرے نزدیک یہ بات ہے، اور یہ سمجھ میں مجھے بات آتی ہے کہ عزیز مصر کی بیوی تو گناہ پر اصرار کر رہی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جو جملے استعمال کیے تھے، معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائے انہ لا یفلح الظالمون، ان کا اس پر اصرار تھا، یعنی وہ تو بدکاری پر آمادہ کر رہی تھی، مگر یوسف علیہ السلام اس سے بچاؤ کے جو جملے انہوں نے استعمال کیے تھے ان کا اس پر اصرار تھا۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ اگر یوسف اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے تو ارادہ اور خیال پیدا ہو سکتا تھا، مگر انہوں نے اپنے رب کی دلیل دیکھی، برہان دیکھی، جس کے نتیجے میں خیال پیدا ہی نہیں ہوا۔ دلیل کیا تھی، برہان کیا تھی، قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے، مفسرین نے مختلف طریقوں سے اس کو بیان کیا ہے، مگر حتمی بات اور یقینی بات کوئی نہیں ہے۔ بعضوں نے یہ کہہ دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا، وہ اپنی انگلی اپنے دانتوں میں دبائے ہوئے تھے، اور گویا کہ وہ اشارہ تھا اس عمل سے رکنے کا، اور یہ بھی کوئی بعید بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے جب کوئی اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ 100 راستے اس کے لیے نکال دیتا ہے بچانے کے، تو ہو سکتا ہے یہ راستہ ہو۔ اور پھر بعضوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ برہان سے مراد یا تو وہی کلمات ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمائے تھے، یا پھر نبوت مراد ہے، اور نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے ہر خطا سے اور ہر طرح کی غلطی سے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ خیال میں بھی فرق ہے،
ایک خیال ہوتا ہے انسان کے دل کے اندر کوئی خیال پیدا ہوا، مثال کے طور پر کسی گناہ کو کرنے کا خیال پیدا ہوا اور اس نے پورا ارادہ کر لیا، عزم مصمم کر لیا کہ ہر حال میں مجھے اپنے اس ارادے کو، اس خیال کو پورا کرنا ہے، تو یہ قابل مواخذہ ہے، اس پر پکڑ ہوگی۔ ایک یہ ہے کہ خیال آیا اور فوراً نکل گیا، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تو ہلکا سا اگر یوسف علیہ السلام کے دل میں خیال پیدا بھی ہوا تو پھر نہ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شان کے خلاف ہے، نہ نبوت کے مقام کے خلاف ہے، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام اس سے بڑھتا ہے، اس سے گھٹتا نہیں ہے۔ فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور جب یوسف اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا، اقتدار اور نبوت سے ہم نے ان کو نوازا، سمجھ بوجھ ہم نے ان کو عطا فرمائی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یعنی یہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، جو اللہ کا بندہ جس زمانے میں بھی اپنے آپ کو اچھا کرے گا، اپنے ایمان کو اور اپنے عمل کو اچھا بنائے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے اسی طرح سے نوازے گا۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی، یعنی لبھانے کی کوشش کی، اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور سارے دروازوں کو بند کر دیا۔ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اور کہنے لگی آ بھی جاؤ۔ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ، یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، سچی بات یہ ہے کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں انہیں فلاح حاصل نہیں ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس عورت نے تو واضح طور پر یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا تھا۔ قرآن مجید میں جو ٹھہرنے کے مقامات ہیں ان کی بھی ایک اہمیت ہے، اس لیے یہاں پر یہ فرمایا گیا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، یہاں پر ٹھہرنا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹھہرنے کی جگہ پر نہیں ٹھہرتے ہیں اور یوں ہی پڑھ دیتے ہیں تو مطلب میں بہت فرق ہو جاتا ہے، بہت معنی میں تبدیلی تک آ جاتی ہے، تو اس کا بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے اور اسے بھی سیکھنا چاہیے۔ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی اس عورت کا خیال آ چلا تھا اگر وہ اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے۔ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ان سے برائی اور بے حیائی کا رخ پھیر دے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، اور ایک یہ ہے کہ انسان کے پاس برائی آئے نہ۔ برائی سے بچنا یہ نمبر 2 ہے، برائی قریب ہی نہ آئے یہ نمبر 1 ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ برائی یوسف کے قریب سے بھی نہ گزرے۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، بے شک وہ ہمارے منتخب بندوں میں سے تھے۔ عبد کا جو لفظ ہے بہت ہی خوبصورت لفظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو اعزاز سے نوازتا ہے، اپنے کسی برگزیدہ مخصوص بندے کو جب کسی اعزاز سے نوازتا ہے تو اس لقب سے اس کا ذکر فرماتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا تحفہ نصیب ہوا وہ آپ کی شان ہے، آپ کا امتیاز ہے، وہ مقام آپ ہی کو ملا ہے۔ اس موقع پر اللہ نے آپ کے لیے اعزازی طور پر جس لفظ کا استعمال کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، نبی اور رسول یا کسی اور لفظ کا انتخاب نہیں کیا بلکہ عبد کا انتخاب کیا ہے۔ تو انہ من عبادنا المخلصین، لفظ عبد میں بھی بہت زیادہ محبت اور بہت زیادہ عظمت چھپی ہوئی ہے، اور پھر مخلصین ہیں، یہ ہمارے منتخب کیے ہوئے بندے ہیں، مخلصین نہیں۔ مخلصین تو جو اپنے آپ کو منتخب بنائے، اور مخلصین جس کو منتخب بنایا گیا ہو۔
یعنی اللہ کی جانب سے حضرت یوسف علیہ السلام کا انتخاب کیا گیا ہے اور ان کو اللہ نے اپنے مخلصین بندوں میں شامل فرمایا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق